آج کی گفتگو کا موضوع ہے اصل نیکی کیا ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی 177ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے نیکی کا ایک عظیم تصور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیت کریمہ کے مفاہیم کو، مطالب کو اور اس کی کسی حد تک تشریح کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب ارشاد فرماتا ہے، کچھ اصل نیکی یہ نہیں، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ ہاں، اصلی نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ در حقیقت یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں حکم عطا فرمایا یا اجازت عطا فرمائی، تو اس وقت کے یہود و نصارہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو نیکی سے یہ پھر گئے، کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے اب کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نیکی سے پھر گئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا، نیکی ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے ابتدائی جملے میں یہود و نصارہ کا رد ہے، اور ان کی بات کی تردید کی جا رہی ہے۔ اور یہاں اچھی طریقے سے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تصدیق کا ہے اور ان کا عقیدہ تکذیب کا ہے۔ ہمارے یہاں ہر چیز کی تصدیق ملے گی۔ ایمان کی ڈیفینیشن ہی یہ بتائی گئی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ ہمارے یہاں ایمان کی ڈیفینیشن ہے، لیکن ان کے یہاں تصدیق نہیں، تکذیب ہے۔ یہ رسول کو نہیں ماننا، یہ کتاب کو نہیں ماننا، یہ نہ ماننے والی بات یہود و نصارہ کے اندر ہے، اور ماننے والی بات اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو انہوں نے یہ تصور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا رکھا تھا کہ شرق کی جانب یا غرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نیکی ہے۔ قرآن نے اس کی تردید فرما دی اور کہا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ عیسائی شرق کی طرف
بیت المقدس کے، اور یہودی جو ہے وہ غرب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہہ دیا یہ جو ہے نیکی یہ نہیں کہ تمہارا چہرہ کس طرف ہے۔ تو اب رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو ہی بتا کہ نیکی کیا ہے، اور جسے خدا نیکی کہے حقیقت میں وہی نیکی ہے۔ اب نیکی کی تشریح کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بر کسے کہتے ہیں، نیکی۔ جہاں کہیں بھی قرآن مقدس میں لفظ بر آیا ہے اور بر سے مراد نیکی ہے، تو اب نیکی کسے کہتے ہیں اسے آج اچھی طرح سمجھ لو آپ۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ نیکی ہے، بس اسے ذہن میں۔ اور ہر اچھا کام دنیا کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ نیکی نہیں۔ بظاہر تو نماز پڑھنے والا نمازی نظر آتا ہے، لیکن مقصد دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، تو یہی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی بلکہ جہنم میں لے کے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ دنیا کو دکھانے کی بجائے رات کو چھپ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اس کا مقصد مولا کو دکھانا ہے، تو وہی نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہر وہ کام جو رب کو دکھانے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، اسے نیکی کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کوئی کام دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہی نہیں تھے۔ ان کا ہر کام خدا کو راضی کرنے کے لیے ہوتا، اسی لیے خدا نے ان کو ٹائٹل دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تو نیکی کا یہ کانسیپٹ آج کے بعد ذہن کے اندر بٹھا لو، کوئی بھی اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، تب جا کر کے وہ نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔ جہاں کہیں نیت میں کھوٹ ہوئی کہ نیکی کے زمرے سے وہ باہر نکل گئے، پھر وہ نیکی نہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایک صاحب مجھے مدینہ منورہ میں ملے، تو میں نے ان کو دیکھا، بہت پرانی بات ہے، وہ صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا یار اندر مسجد میں پڑھ لیتے۔ بولے نہیں حضرت، وہ ایسا ہے نا کہ بہت سارے میرے چاہنے والے یہاں سے گزرتے ہیں، تو مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر یہاں میرے پاس بیٹھ جائے۔ تو میں نے سوچا یا اللہ، کیا کیا سوچ لوگوں کی بن گئی، کیسے کیسے خیالات لوگوں کے بن گئے۔ جب تک کہ اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو، اس وقت تک کوئی اچھا کام نیکی کے دائرے میں داخل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب رب قدیر نے نیکی کی تفصیل بیان فرمائی ہے، میں نے نیکی کی مختصر تشریح آپ کو کر دی۔ ہر وہ کام، کسی سے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مسکرا کر کے ملاقات کر لی، وہ نیکی کے دائرے میں آ گیا۔ آپ نے راستے میں کیلے کے چھلکوں کو دیکھا، اٹھا کر کے کنارے پر اس نیت سے پھینک دیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے، اچھا سوچیں گے، برا، آپ نے پرواہ نہیں کیا۔ آپ نے یہ سوچا کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی گر نہ جائے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اٹھا کر کنارے کر دیا، یہ نیکی کے زمرے میں آ گیا۔ اب رب نیکی کی تشریح کرے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، پہلے تردید فرمائی کہ شرق کی جانب رخ کر کے یا غرب کی جانب رخ کر کے اگر تم کہو کہ اس طرف رخ کرنا یہ نیکی ہے، نہیں۔ تو مولا نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہودی ایسی قوم ہے جس نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا، کسی پیغمبر کو نہیں چھوڑا، اور حد تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے نام پر دو غریبوں کو، تو کیا کہتے تھے جانتے ہیں آپ؟
وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں، جب اللہ کا معاذ اللہ ہاتھ بندھا ہوا ہے تو ہم اپنا ہاتھ کیوں کھولیں؟ دینا ہوتا تو اللہ ہی دے دیتا، ہم کیوں دیں؟ اور پھر کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو اس کا رد بھی قرآن نے کیا، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، رد کیا اللہ۔ تو وہ اللہ کے خلاف بھی، انبیاء کے خلاف بھی، فرشتوں کے خلاف بھی وہ زبان درازی کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ویسا مانو اللہ کو جیسا ماننے کا حق ہے۔ اب کیسا ماننا، تھوڑا سا سمجھو اس کو بھی۔ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسے ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، معبود برحق ماننا، یہ اللہ کو ماننا ہوا۔ لیکن وہ اللہ کو اس طرح نہیں مانتے تھے۔ کس طرح مانتے تھے؟ وہ معاذ اللہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر جو ہیں معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو ان کا ماننا معتبر نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے تو نیکی یہ ہے کہ اللہ کو اس طرح مانو جیسا ماننے کا حکم ہے، جیسا ماننے کا حکم، تو اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر۔ اب اسے شاید آپ لوگ کبھی ذہن میں آپ کے اسے یوم آخر کیوں کہا گیا؟ آخری دن، یوم آخر کے معنی ہوتا ہے آخری دن، اس کے بعد کوئی دن آنے والا ہی نہیں۔ قیامت کے دن کو یوم آخر کہا گیا۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ چونکہ وہی دن آخری دن ہوگا، اس لیے کہ دن کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے، اور جب سورج ہی کو اللہ ختم کر دے گا اور چاند ہی کو ختم کر دے گا تو دن آئے گا کہاں سے؟ تو اس لیے وہی دن سب سے آخر دن ہے جس دن میں اللہ عز و جل حساب لے گا، اس لیے یوم آخر کہا گیا، لاسٹ ڈے، ڈے آف ججمنٹ، اس کے بعد کوئی دن نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، تو پھر وہ دن کیسا ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ وہ جنت میں دن کی پوزیشن ایسی ہوگی، نہ سورج جیسی گرمی ہوگی نہ اندھیرے جیسی پوزیشن ہوگی۔ عصر کا جو وقت شام کا جو ہوتا ہے نا بڑا سہانا وقت، وہ وقت جنت کے اندر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب قبر سے بندے کو اٹھایا جائے گا تو وہ وقت بھی عصر کا ہوگا، اور جو نماز عصر کا پابند ہوگا اللہ اکبر، اس کے لیے تو یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اللہ کے فرشتوں سے پہلے کہے گا مجھے نماز عصر ادا کرنے دو، اس لیے کہ جب اسے اٹھایا جائے گا تو وہ وقت ایسا ہوگا۔ اصل سچویشن یہ ہوگی، ایک طرف قبر کا اندھیرا اور دوسری طرف نوری مخلوق جو فرشتے ہوں گے ان کا نور ہوگا، تو دونوں مل کر کے وقت عصر کا ہوگا۔ تو جب فرشتے اٹھائیں گے مردے کو تو وہ عصر کا وقت محسوس کرے گا، تو جو عصر کی نماز کا پابند ہوگا وہ فرشتوں سے عرض کرے گا رک جاؤ، پہلے مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو۔ اسی لیے جس نماز کی حفاظت کا سختی کے ساتھ قرآن میں حکم دیا گیا وہ نماز عصر ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اور یہ سن لو، حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز عصر قضا کر دی اس نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ ہلاک کر دیا۔ یہ ہے عصر کی نماز۔ تو یہ چونکہ آخری دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن ہے ہی نہیں، یا جنت میں یا جہنم میں، اسی لیے لاسٹ ڈے ہے، اسی لیے اس کو یوم آخر کہا گیا، سب سے آخر میں آنے والا دن۔
تو ایمان یہ ہے کہ آخرت کے دن پر یقین رکھو کہ یہ دن آنے والا ہے۔ اب یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو دن آئے گا اور ملے گا اس کا یقین تو نہیں ہے، لیکن اس کی تیاری ہم کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کل صبح ہم سورج دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، لیکن تیاری ہے ہمارے پاس۔ کل کیا کھائیں گے، پرسوں کا ٹکٹ بک ہے، نرسوں کا ادھر جانا ہے، سب پلان پہلے سے تیار ہے، لیکن کوئی کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کل کے دن وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، اسے وہ دن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جس دن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس دن کی تو تیاری کر رہے ہیں، لیکن جو دن یقینی طور پر ملنے والا ہے یوم آخرت، اس کی تیاری ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم ہر دنیا کے دن کا تو سوچتے ہیں، آخرت کے دن کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ اور عقل مند وہ ہے جو صرف دنیا کی فکر نہ کرے بلکہ آخرت کی بھی فکر کرے۔ وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، وہاں ایک ایک چیز کی سزا اور جزا کا تصور موجود ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی نیکی لائے گا اسے وہ دکھایا جائے گا، اور جو ذرے کے برابر گناہ کرے گا وہ بھی اسے دکھایا جائے گا۔ تو یہاں کوئی نیکی بھی ضائع نہیں، وہاں کوئی جو ہے وہ گناہ کو بھی اللہ عز و جل جو ہے وہ ظاہر کرے گا، دکھائے گا، بندے کو پوچھے گا، کوشچن کرے گا دکھا کر کے۔ وہاں ایک بات یاد رکھیں، قدرت کا نظام یہ ہے کہ ڈائریکٹ تو نے یہ گناہ کیا جہنم میں چلا جا، نہیں، اس کو پہلے اس کا گناہ دکھایا جائے گا۔ دیکھ تو نے یہ گناہ کیا ہے، میرے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا، یہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ اس کو دکھایا جائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اس کے سارے گناہ اس کے اندر موجود ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے، رب قدیر جل جلالہ ایک بندے کو بلائے گا، وہ بندہ بڑا کانپ رہا ہوگا، اللہ عز و جل اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، اس بندے کے سامنے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے رکھے جائیں گے، وہ دیکھے گا، وہ گھبرائے گا۔ رب پوچھے گا میرے بندے تو نے یہ کیا تھا نا، وہ کہے گا ہاں۔ ایک ایک گناہ اس کے سامنے ظاہر ہوتے جائیں گے، اور اس کے دماغ کے اندر وہ پورے سارے مناظر جو گناہ کے ہیں، سب ساری چیزیں کہ یہ تو سب بالکل محفوظ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں، سب چیزیں ہیں۔ اور جب وہ سارے گناہ اس کو دکھا دیے جائیں گے تو وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میرے بڑے گناہ بھی اگر ظاہر ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ چھوٹے گناہوں کا معاملہ ہے۔ تو رب فرمائے گا میں نے تیرے چھوٹے گناہ جتنے تجھے بتائے دنیا میں چھپا کے رکھے تھے کہ نہیں، کسی کے سامنے ظاہر کیا تیرے گناہ کو؟ وہ کہے گا نہیں۔ کہا جا آج میں نے دنیا میں چھپایا تھا نا، آج یہاں بھی چھپاتا ہوں، تیرے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ بندہ سن کر کے فوراً کہے گا مولا میرے کچھ بڑے گناہ بھی باقی رہ گئے، میرے کچھ بڑے گناہ بھی باقی رہ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کو فرما کر اتنا مسکرائے کہ رب قدیر جل جلالہ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے گناہ کی بات کرے گا تو مولا بھی اپنی شان کے مطابق ضحک فرمائے گا، مسکرائے گا، اور پروردگار جل جلالہ اس بندے پر کرم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں، کوئی نیکی اللہ سے چھپی بھی نہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن تم پاؤ گے جو کچھ بھی تم نے عمل خیر کیا ہے وہ سب کچھ تمہارے سامنے حاضر ہوگا، سب تمہارے سامنے حاضر ہوگا۔ تو جن کے دل و دماغ میں یوم آخرت کا تصور ہوتا ہے، جزا اور سزا کا تصور ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا تصور ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں
کہ نیکی قیامت میں کام آئے گی، گناہ ہمیں عذاب میں گرفتار کر دیں گے، تو وہ یوم آخرت پر ایمان لانے والا بندہ نیکیاں کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ۔